خواتین کو مختلف قسم کے جو ہے وہ حالات طاری ہوتے ہیں، ان پہ خون آتے ہیں، حیض ہے، جیسے نفاس ہے. حیض نفاس کی تو ہم نے بات کر لی. ایک جو خون اس کو آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. آیا یہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا استحاضے کو وضاحت کر کے پھر روزے کی بیان کر دیں اس میں. جی، جو خواتین استحاضہ کا خون دیکھتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ حیض کی جو مدت کم سے کم ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. اگر 3 دن سے کم آئے پھر بھی حیض نہیں ہوتا، اور اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو 10 دن تک تو حیض ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتا. تو خواتین کو اس کی تشخیص بھی ہے، اس کی کیفیات ہیں کہ خون کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور کیا کیا اس میں علامات پائی جاتی ہیں. تو جب خون استحاضہ دیکھتی ہیں تو اس کی بھی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. کبھی جو ہے استحاضہ بہت قلیلہ ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن خواتین کو معلوم ہے کہ کیسے چیک کریں کہ یہ قلیلہ ہے. متوسطہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کثیرہ ہوتا ہے. اور ان کے احکامات جو ہے وہ نماز کے سلسلے میں مراجع اعظام نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ کب غسل کرنا ہے اور کب غسل نہیں کرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر غسل کی وہ جو ان کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں استحاضہ کے حوالے سے، اگر وہ اس پہ عمل درآمد کرتی ہیں اور غسل کرتی ہیں تو روزہ ان کا صحیح ہے اور وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، اور انہیں روزہ رکھنا چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو. ٹھیک ہے. چونکہ استحاضہ متوسطہ کے اندر غسل پایا جاتا ہے، اگر وہ غسل نہ کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ نہیں، پھر اگر وہ غسل نہیں کرتی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. اب اس کے اندر بھی وہی آئے گا کہ اس کو قضا کرنا پڑے گا. چونکہ غسل کرنا واجب تھا تو ظاہری بات ہے اس کو یہ اور ویلڈ نہیں ہوا تو باطل ہو گیا، تو اس کو قضا کرنا ہوگا.